ख्वाजा मोहम्मद आसिफ अपने दबंग लबो लहजे के लिए मशहूर हैं। वो जब बात करते हैं तो किसी को भली लगे या बुरी, दबंग अंदाज में करते हैं। इस्लामाबाद में हिंदू बरादरी के लिए मंदिर बनाने के हुकूमती फैसले पर भी मुस्लिम लीग नवाज के सियालकोट के रहनुमा ने दबंग मौकफ अपनाया है। 8 जुलाई को कौमी असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान उनका कहना था कि पाकिस्तान में तमाम अकलियतें पाकिस्तान के आइन के तहत बराबर के शहरी हकूक रखती हैं और आइन किसी एक मजहब को दूसरे मजहब पर फौकियत नहीं देता। इसी बात पर अब उनके खिलाफ नारोवाल के इलाके जफरवाल में एक मुकदमा दायर करने की दरख्वास्त थाने में दाखिल कर दी गई है। पहले सुनिए कि ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा। जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक मसले की तरफ ऐवान की तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, पिछले चंद माह से या एक साल से ज़्यादा अरसे में जो हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और कश्मीर में बेइंतहा जुल्म हो रहा है कश्मीर में। और अभी रिसेंटली जो तस्वीर आई है कि एक बच्चा जो है 3 साल का, वो अपने नाना के मैयत पे बैठा हुआ है और उसकी तस्वीर वायरल हुई है। उसके रिएक्शन में हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया में हमारे जो अक़लीती मुसलमान भाई हैं जो मुख्तलिफ़ अक़लीतों के साथ जिनका ताल्लुक़ है, उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी कैंपेन जो है वो सोचे समझे तरीके से चलाई जा रही है। वो जिनकी भी प्रस्तिश करते हैं या जिनको भी मानते हैं, उनके कैरिकेचर्स जो हैं वो पब्लिश हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जनाबे वाला, ये वक्त ये पाकिस्तान या हमारा वतन अजीज़ जो है, जिस प्रिंसिपल के ऊपर हमने डिमांड किया था कि हम अक़लियत थे बरसगीर में, और हम अपने आप को गैर महफूज वहां पे तसव्वुर करते थे। जो वतन जो है इस प्रिंसिपल पे हासिल किया गया हो, वहां पे अगर अक़लीतें गैर महफूज जो है अपने आप को तसव्वुर करें, मैं समझता हूं इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। उनकी इबादत गाहें, उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो भी अक़लीतें हैं, वो हमारा फ़र्ज़ बनता है बैसियत अक्सरियत के कि हम उनका जो तक़द्दुस है या उनकी जो हिफाजत है उसकी ज़िम्मेदारी निभाएं। जनाब स्पीकर, तारीख़ी वाक़या है जब बैतुल मक़दस अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक के वक्त जब फतह हुआ, तो वहां पे जब पहुंचे तो असर का वक्त था। उन्होंने नमाज पढ़ने का इजहार किया कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। तो वहां पे आर्च बिशप थे जो उन्होंने कहा कि आप हमारे कलीसा में पढ़ लें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बाहर पढ़ूंगा, जहां पे आज मस्जिद उमर है, वो एक बेकार सी जगह थी। उन्होंने कहा यहां पढ़ूंगा ताकि मेरे आने वाले आपके इस कलीसा को जो है किसी मस्जिद में जो है तब्दील ना कर दें। तो अलहदा वहां पे मस्जिद बनी। हमारी ये हमारी रवायात हैं, ये हमारी तारीख का हिस्सा है कि मुसलमानों की सल्तनत में या हुकूमत में 1400 साल में कभी अक़लीतें जो हैं वो गैर महफूज नहीं हुई। यहां पे 80 की दहाई और उसके बाद की जो शिद्दत पसंदी है, उन्होंने हमारी सोच को जो है वो मजरू कर दिया है। हमारी यहां पे ऐसी फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो गई हैं जो हमारी तबाही का खुदा नखास्ता बायस बन सकती हैं। मैंने होश जो है 60 की दहाई में खोला, पाया, मुझे होश जो है संभाला जो मैंने 60 की दहाई में और 70 की दहाई में पाकिस्तान की जो सोसाइटी थी वो बड़ी टॉलरेंट सोसाइटी थी, रवादारी थी, यगानगत थी, बरादरी थी। आज वो नहीं पाई जाती। हमारे तमाम अक़लीतें, बॉस्टन में एक बहुत बड़ा गिरजाघर है, वहां जुमे की नमाज होती है। गिरजा के तमाम फर्नीचर खाली कर दिया जाता है और वहां पे सफ़ें बिछ जाती हैं।
میں نے خود عید کی نماز جو ہے ایک چرچ میں پڑھی ہے نیو یارک میں، 9th ایونیو پہ وہ چرچ ہے، میں نے خود عید کی نماز پڑھی۔ ہمارے یہاں بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، ہمارا مذہب جو ہے، ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقلیتیں اور اکثریت اور اقلیت 22 کروڑ عوام کا یہ وطن ہے، یہ سرزمین 22 کروڑ عوام کی ہے، بغیر کسی مذہب کے لائسنس کے، کسی مذہب کو کسی اور مذہب کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اس موقع پر ان کو اپوزیشن ہی میں سے کچھ مولوی حضرات کی جانب سے ٹوکا گیا تو خواجہ آصف نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر اعظم کہا کرتے تھے اور پاکستان بنانے کے مخالف تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری تربیت وہ ہے جو قوم کے بانی نے مجھے دی ہے۔ سنیے۔ جی پلیز۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی تھی، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، وہ سامنے جس کی تصویر ہے اس کو انہوں نے کافر اعظم کہا تھا۔ مجھے ریٹیلیٹ کرنا پڑا ہے، جس کی تصویر کے نیچے اسپیکر صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا جس کی تصویر کے سامنے میں کھڑا ہو کے بول رہا ہوں، یہ اس کی تربیت نہیں تھی۔ میری تربیت جو ہے وہ تربیت ہے جو بانی پاکستان کی تربیت ہے، میری تربیت وہ نہیں ہے جو ان کی تربیت ہے۔ میں سیاسی بات کر رہا ہوں۔ نو کمنٹس پلیز۔ جناب اسپیکر، اس ماحول میں ہم جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں پبلک اوپینین کے، ہم جو نمائندے ہیں اس ملک میں، ملک کی عوام کے، ہمارے اوپر اٹ از انکمبنٹ اپون اس کہ ہم ٹالرنس کو جو ہے فروغ دیں اس ملک کے اندر، رواداری کو فروغ دیں اس ملک کے اندر، یگانگت کو فروغ دیں اس ملک کے اندر، اور جو سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کی، اس کو فروغ دیں، اس پہ عمل کریں۔ ان کے دور میں اور اس کے بعد خلفاء کے دور میں اقلیتیں غیر محفوظ نہیں تھیں، وہ محفوظ اپنے آپ کو تصور کرتی تھیں مسلمانوں کی حکمرانی میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ۔ خواجہ آصف پر الزامات لگنے کا سلسلہ جاری تھا تو وہ خود ہی اٹھے اور اپنے بیان کی اسی وقت وضاحت بھی کر دی۔ کر لیجیے۔ میں نے حقوق کے برابری کی جو بات کی ہے وہ پاکستان کے آئین میں درج ہے، وہ ایک آئینی بات ہے جس کا ہم نے حلف لیا ہوا ہے، اور آئین کے تحت جو ہے تمام پاکستانی جو ہے نا ان کے حقوق جو ہے، آئینی حقوق جو ہے وہ برابر ہے۔ اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ مذہب کو میں نے کوئی اس میں ڈریگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ایشو ہے بیسیکلی بنیادی حقوق جو آئین نے پاکستانی شہری کو، فنڈامنٹل رائٹس کا، جس کو میں نے ریز کیا ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ تمام شہریوں کے irrespective آف دیئر کلر، کریڈ اور ریلیجن جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے۔ اور یہ حلف جو ہے سب نے، جتنے بھی یہاں 342 جو میرے ساتھی جو بول رہے ہیں وہاں سے، انہوں نے بھی یہی حلف اٹھایا ہوا ہے جو میں نے اٹھایا ہوا ہے، جس کی میں نے بات کی ہے۔ تو میں نے ایک بات کی ہے، فنڈامنٹل رائٹس گرانٹیڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن، جس کا ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے، وہ تمام برابر ہیں، اس میں کلر، کریڈ اور ریلیجن جو ہے اس کی تفریق نہیں ہے۔ میں یہ نور الحق قادری صاحب۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف ظفروال کے صدر قمر ریاض سلہری نے خواجہ آصف کے خلاف ظفروال تھانے میں ایک درخواست دائر کی ہے، جس کے مطابق یہ صاحب 9 جولائی کو قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی براہ راست سن رہے تھے جب خواجہ آصف نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کو دوسرے مذہب پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ تقریر 8 جولائی کو کی گئی تھی، 9 جولائی کو نہیں۔ موصوف کا ماننا ہے کہ یہ بیان قرآن و سنت کی نفی کرتا ہے اور دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر خواجہ آصف کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا گیا تو
تو مسلم لیگ نواز کی جانب سے بھی ان کے حق میں ٹرینڈ چلا دیا گیا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے بھی خواجہ آصف کے حق میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کے آئین میں تمام مذاہب کو برابر کی آزادیاں ہیں، ان کی یہ بات بالکل درست ہے۔ اس کو لے کر خواجہ آصف کے خلاف فتویٰ بازی کرنے والے مودی اور بھارتی شدت پسندوں کی سوچ کے حامل لوگ ہیں، ایسی سوچ کو یکسر مسترد کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر یاد رہے کہ گزشتہ انتخابات سے قبل بھی مسلم لیگ نواز اور خصوصاً خواجہ آصف کے خلاف مذہبی نوعیت کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، اور تحریک لبیک کے ایک کارکن نے ان کی حلقے میں ایک تقریر کے دوران سٹیج پر پہنچ کر ان کے چہرے پر سیاہی پھینک دی تھی۔ پی ٹی آئی کی سیالکوٹ قیادت کے احمدیوں کی عبادت گاہ پر حملے میں ملوث ہونے کے شواہد بھی موجود ہیں۔ 2017 میں ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کے الزام پر جب مسلم لیگ نواز رہنما احسن اقبال کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا تو ان کے انتخابی حلقے میں پی ٹی آئی کے امیدوار ابرار الحق نے اس موقع پر ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے تحریک لبیک کے اس اقدام کی حمایت کی۔ 2018 انتخابی مہم کے دوران احسن اقبال کو تحریک لبیک کے کارکن نے گولی ماری تو بعد ازاں ARY پر وسیم بادامی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ابرار الحق نے اس گولی چلنے کو اپنے حق میں عوامی حمایت کی علامت بتایا۔ اب خواجہ آصف نے حکومت کے مندر بنانے کے اقدام کی حمایت کی ہے تو بھی حکمران جماعت ہی کے ایک تحصیل سطح کے کارکن نے ان کے خلاف توہین کا الزام لگایا ہے۔ امید ہے کہ فواد چودھری کی طرح پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت اور ضلعی سطح کی قیادت بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے خلاف کسی مذہبی نوعیت کی مہم کا حصہ نہیں بنے گی۔ پاکستان اس انتہا پسندی کا پہلے ہی بہت نقصان برداشت کر چکا ہے، مزید کسی مہم جوئی کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔